بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 131 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی ہو یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، فی انفسکم، تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقین جانو کہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، ایک جو ہے وہ دھوکے کی چیز ہے، دنیاوی مال و متاع جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو لہذا سمجھداری اسی میں ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جو ہے وہ دوڑو، سبقت کرو، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رضامندی والے اعمال کرنے چاہیے۔ دنیا تو فانی چیز ہے اور دھوکے کا سامان ہے، اس نے جو ہے وہ باقی رہنا نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف آ جاؤ، اس کی رضامندی والے کام کرو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سابقوا فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، جنت حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آخرت والے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور آخرت والے اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرنا یہ محبوب عمل ہے، کیونکہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کا اور اعمال کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، کسی دوسرے کے اعمال میں وہ شریک نہیں ہوگا، کسی کی محنت سے کٹوتی کر کے اس شخص کو جو ہے وہ ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ثواب ہے، اپنے اپنے اعمال کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ اعمال میں اخلاص ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اگر ریاکاری ہوگی تو وہ اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر اعمال میں اخلاص ہے تو ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اس کے اپنے عمل کا ثواب ملے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں سابقو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں سارعو کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سارعو کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں جلدی کرو،
یعنی کہ اعمال صالحہ کے اندر دیر نہ کرو، جو نیک کام کر سکتے ہو اس کو کر ڈالو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ نفس و شیطان جو ہے وہ تمہیں ورغلائے گا کہ چھوڑو یار کل کر لیں گے، آج جو ہے وہ نہیں ہے، سستی ہے، موڈ نہیں ہے، نہیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام آج ہی کرو، نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، ان کی باتیں نہ مانو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو اور آگے بڑھو، موقع اور فرصت جیسے ہی ملے تو عمل خیر کر لینا چاہیے، خیر کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا عرضها کعرض السماء والارض، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا عرضها السماوات والارض، انسانوں کے سامنے چونکہ زمین و آسمان موجود ہیں تو ان کی وسعت کا ہی اندازہ ہے انسان کو، انسان کا علم انہی تک ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں انسان کو، انسان انہی کو جانتا ہے، تو اس لیے زمین و آسمان کی وسعت کی مثال دی ہے کہ جو انسان دیکھ سکتا ہے، یعنی زمین و آسمان کی جو کا طول و عرض ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ انسان کو مثال دی ہے کہ جنت کی وسعت اتنی ہے، حالانکہ جنت تو بہت بڑی ہے، جنت کی وسعت بتانے کے لیے یہ مثال تقرب الی الفہم کے طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، جنت کی وسعت زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجے میں سارے جہان جمع ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درجے ہوں گے، 100 درجے ہوں گے، لیکن اس 100 میں سے ایک درجے میں تمام جہانوں کو اگر جمع کرنا چاہیں تو وہ سب کے لیے ایک درجہ کافی ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے جو ادنا قسم کا جنتی ہوگا، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو جو جنت دی جائے گی وہ بھی اس پوری دنیا سے اور اس جیسی 10 گنا جو وسعت بنتی ہے اس سے بھی وسیع جنت اس کو ملے گی۔ تو ایک ادنا سے جنتی کو جب اتنی بڑی جنت ملے گی تو پھر اس کے اندازہ آپ وسعت کا لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہوگی اور وہ کتنی اس کی وسعت ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تیار کی گئی ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، انہوں نے حق دعوت کو قبول کیا، رسولوں کو جھٹلایا نہیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، تو ایسے لوگ جنت سے جو ہے وہ محروم نہیں ہوں گے۔ انہی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو رد کیا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ جنت نہیں ملے گی، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں یا کسی بھی رسول کے امتی ہوں، جو ہے وہ ان کو جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا سابقہ انبیاء کی امتی ہیں اور انہوں نے رسولوں کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہے، تو ان کو جو ہے وہ یہ جنت ملے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ اس ٹکڑے میں یہ بات واضح فرما دی کہ جن لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی، پیچھے جنت کا ذکر ہے، تو یہ جنت محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کسی کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہوگا کہ میں جو ہے وہ ذاتی طور پر مستحق بن جاؤں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو مستحق تھا جنت کا اس لیے مجھے جنت ملی، یہ استحقاق کے طور پر جو ہے وہ کسی کو نہیں ملے گی، بلکہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں۔ نیکی کے باوجود بھی نیک اعمال کے اندر جو ہے وہ دل لگا کر نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل ہی سے ملے گی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ آنا یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہوتا ہے فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، تو لہٰذا کسی بھی مصیبت کا پیش آنے سے پہلے اس کا وجود میں آنا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے،
اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا پیش آنا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں انسان محض زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ابتلاء کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جب امتحان کی جگہ ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، تو پھر ان چیزوں کا پیش آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں امتحان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو امتحان کا ذریعہ بن سکتی ہیں، امتحان والی چیزیں ہیں۔ ایک تو عیش و آرام والی زندگی ہے، دولت اور نعمت والی، آرام و راحت والی زندگی ہے، اور دوسری مشکلات اور مصائب جو ہیں یہ بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کو خوشی والی زندگی ملتی ہے، عیش و آرام والی زندگی ملتی ہے، تو وہ اعمال صالحہ کو بھول کر دنیا میں ہی مست اور مگن ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال صالحہ کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر جو ہے وہ یہ تنبیہ فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا جو ہے وہ محض لہو و لعب کی چیز ہے، فخر بازی کی چیز ہے، مال و اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنے کا سبب ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کی مثال دی تھی کہ جیسے ہری بھری کھیتی ہوتی ہے، کسان کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں لگنا سمجھداری نہیں ہے، آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور جو مصیبت اور تکلیف ہے اس کے بارے میں ان آیات کے اندر بتا دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض، کہ جو کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے تو اس نے تو واقع ہونا ہی ہے، کیونکہ الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، خالق کائنات نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ چاہے وہ مصیبت زدہ جو ہے وہ زمین ہو، جیسے قحط آ جانا، زلزلہ آ جانا، جو ہے وہ دیگر جو بھی اس طرح کی آفات ہوتی ہیں وہ آ جائیں، وہ زمین پر آ جائیں، زمین جو ہے وہ مصیبت زدہ ہو، یا تمہاری جانیں جو ہیں وہ مصیبت زدہ ہو جائیں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو بھی ان میں سے مصیبت زدہ ہو، جانوں کا یعنی کہ کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، کوئی زخم لگ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، محفوظ ہے، اس کا وجود میں آنا اور پیش آنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قطعی طور پر طے فرما دیا ہے کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہونا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ذکر اور عبادت سے منہ موڑ لینا کوئی یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ کی اپنے رب کی جو ہے وہ مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، اور جنت کی طرف جس کی وسعت جو ہے وہ زمین و آسمان کی وسعت جیسی ہے۔ لو وصلت احداہما بالاخری، یعنی اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو جو ہے وہ زمین و آسمان کی وسعت سے جنت کی وسعت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ والعرض السعۃ، عرض سے مراد چوڑائی نہیں ہے، بلکہ مصنف فرما رہے ہیں کہ عرض سے مراد، عام طور پر عرض کا معنی جو ہے وہ چوڑائی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عرض سے مراد جو ہے وہ وسعت ہے، چوڑائی مراد نہیں ہے۔ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑا فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض بالجدب، زمین کے اندر جو بھی مصیبت پیش آتی ہے، مثال کے طور پر جدب سے مراد جو ہے وہ خشک سالی ہے، قحط ہے، یا کوئی اس کے علاوہ جیسے ابن صدور میں لکھا ہے کہ کھیتی کی کوئی آفت ہے، اس طرح پھلوں کی آفت وغیرہ اور قحط وغیرہ جو آتا ہے، یہ جو مصیبت زمین کو پہنچتی ہے تو اس سے وہ والے مصائب مراد ہیں۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو ہے وہ اسی طرح جو تمہارے نفسوں میں جو ہے وہ کوئی مصیبت آتی ہے، کل مرضی و فقد الولدی، جیسا کہ مرض ہے اور بچے وغیرہ کا فوت ہو جانا ہے، گم ہو جانا ہے،
इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, तो वो जो है वो उसके पैदा होने से पहले, उसके जो है वजूद में आने से पहले ही जो है वो लिखा हुआ है, फी किताबिन, किताब के अंदर लिखा हुआ है, यानी लौहल महफूज, यानी वो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। वो किताब जिसको लोहे महफूज कहा जाता है, उस लोहे महफूज के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा नख़लुक़हा, नब्रअहा का माना मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि नख़लुक़हा, हम उसको पैदा करने से पहले, हमारे पैदा करने से पहले ही वो लिखा हुआ है। वयुक़ालु फ़िन्निअमति कज़ालिका, इस इबारत से मुसन्निफ़ ने इस बात की तरफ इशारा कर दिए कि जिस तरह मसाइब जो है वो मिन जानिबिल्लाह हैं, नफ्स और माल के अंदर, जमीन के अंदर जो मसाइब हैं जिनका जिक्र आयत में गुजरा है वो जब मिन जानिबिल्लाह है, तो इस तरह जो राहतें हैं, जो नेमतें हैं, वो भी मिन जानिबिल्लाह ही होती हैं, उसी की तकदीर और हुक्म से ही आती हैं। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये जो है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए बहुत आसान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।